بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد حنزلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الیکشن کو ہوئے 9 دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس چیز کو فائنلائز نہیں کیا جا سکا کہ حکومت کس کی بنے گی، کب بنے گی اور کیسے بنے گی۔ ناظرین، دو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں وفاق کے اندر حکومت بنانے سے بھاگ رہی ہیں۔ پہلے میں آپ کو اگر پاکستان تحریک انصاف ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کل بیرسٹر صاحب کی جانب سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو بیرسٹر صاحب نے کل کہا ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے نتائج کو تبدیل کیا گیا اور جس طریقے سے نتائج کو تبدیل کر کے ہم 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہ رہے تھے عوامی مینڈیٹ کے مطابق، وہ ہم سے چھینا گیا عوامی مینڈیٹ۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اب اس سچویشن کے اندر اگر ہم اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو ہم اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، نہ کہ حکومت میں۔ یعنی کہ بیرسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں ہر 5 سال بعد الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے۔ 8 فروری کے دن جو الیکشن ہوئے، اس سے یہ چیز ظاہر ہو گئی ہے اور یہ چیز کنکلوڈ ہو گئی ہے کہ الیکشن پاکستان کے اندر بے فائدہ ہیں۔ یعنی الیکشن کے ذریعے کسی قسم کی کوئی ملک کے اندر تبدیلی آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ یہ بیرسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اور انہوں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ اگر اس طریقے سے، یعنی کہ عوامی مینڈیٹ چھیننے کے بعد اور جو ہمارے پاس 92 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی سیٹ اویلیبل ہے، ان کے ساتھ ہم حکومت کے اندر اگر اسمبلی میں جاتے ہیں تو ہم حکومت میں نہیں جائیں گے بلکہ اسمبلی کے اندر ہم اپوزیشن میں جائیں گے۔ اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں بنانا چاہتی؟ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اڈیالہ جیل کے اندر سے یہ بات اپنے کارکنان کے نام، اپنے ووٹرز کے نام اور اپنی جتنے بھی قائدین ہیں جو اویلیبل پاکستان تحریک انصاف کو جو لے کر چل رہے ہیں، بیرسٹر گول صاحب، اسد کیسر صاحب، ان سب کو یہ کلیئر اینڈ کٹ پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس مل جائے، یعنی وہ 2/3 اکثریت جو کہ ان کو عمران خان صاحب کے بقول ان کو حاصل ہو چکی تھی، اگر تو الیکشن کے اندر داندلی نہ ہوتی اور عوامی مینڈیٹ کو نہ چرایا جاتا تو عمران خان صاحب کے بقول تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی تھی۔ اگر وہ 2/3 اکثریت اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے، تب پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی طرف جائے گی۔ لیکن جس طریقے سے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ان کی آدھی سے زیادہ سیٹس ان کو چھین لیا گیا ان سے، جس پہ وہ جیتے ہوئے تھے۔ مطلب فارم 45 کے مطابق جو کہ ان کے پاس اویلیبل ہے، اس کے مطابق وہ جیتے ہوئے تھے، لیکن فارم 47 کے مطابق وہ آدھی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ نون لیگ کو دے دی گئی۔ تو اس طریقے سے فارم 45 اگر اس پہ فیصلے کریں، عدالتوں کے اندر فیصلہ ہو جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ سیٹیں واپس مل جائیں، اور جب پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی، اس کے بعد عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں جائیں، جو کہ ایسا پاسبلی گراؤنڈ لیول پہ دیکھا جائے تو نظر نہیں آ رہا۔ ایسا پاسبلی نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملے اور وہ پھر حکومت کی طرف جائیں۔ اب یہ مین وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے نہیں جا رہی، کیونکہ اگر اب حکومت بناتی ہے تو انہیں کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا، اور ملک آلریڈی جس فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، اس فائنینشیل کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے الائنس کر کے حکومت میں جانا یہ ایک خودکشی کی مانند ہوگا، کیونکہ اس طریقے سے ملک کے فائنینشیل کرائسس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی تبھی ہوگی جب عوامی مینڈیٹ کے مطابق، عوامی رائے کے مطابق حکومت کو تشکیل دیا جائے، یعنی جو عوام جس حکومت کو چاہتی ہے مینڈیٹ ملے، اسی کو ملے مینڈیٹ، نہ کہ کسی دوسری پارٹی کو مینڈیٹ دیا جائے جو کہ عوام کے رائے کے بالکل
اپوزٹ ہو. یہ مین وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں بنانا چاہتی حکومت اس طرح کی سچویشن کے اندر. اب دوسری پولیٹیکل پارٹی کی بات کی جائے، مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون کے جو قائد نواز شریف صاحب ہیں، ان کو ان کے قریبی رہنماؤں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میاں صاحب آپ وفاق کے اندر حکومت نہ بنائیں، کیونکہ جس طریقے سے فائنینشلی کرائسس سے ملک گزر رہا ہے، اس کو ہینڈل کرنا کوئی ایزی کام نہیں ہوگا. اور اب نواز شریف صاحب نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چیزوں کا ہینڈل کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، اور اس وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی رکاوٹ میں ان کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب تھے. شہباز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بنے، لیکن نواز شریف صاحب نے بڑی ٹیکنیکلی دونوں یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان دونوں رہنماؤں کے جو اعلان تھا وہ ایک ساتھ کر دیا. یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا، اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کے لیے نامزد کر دیا. تو وہ بڑا ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے ایک ساتھ دونوں رہنماؤں کے نام کو نامزد کر دیا تاکہ کوئی مسئلہ یا کوئی مسئلہ نہ بنے. اب آ جائیں واپس، کون سے وہ رہنما ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ حکومت میں وفاق میں حکومت نہ بنائیں، بلکہ پنجاب میں آپ حکومت بنائیں، اور حکومت بنانے کے بعد ہماری جو مسلم لیگ نون کی جو کھوئی ہوئی ساخت ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. یعنی جو ہمارے پاس ووٹرز کے جو کمی تھی اس دفعہ، ہم اس کو ریوائیو کریں اور پارٹی کو دوبارہ پنجاب کے اندر مضبوط بنائیں. کیونکہ الیکشن کے اندر جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر شکست ہوئی، اور انہوں نے جس طریقے سے دھاندلی کر کے سیٹیں حاصل کی، وہ ساری عوام کے سامنے. تو مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ ان کو پنجاب میں اب وہ اکثریت اور وہ پاور حاصل نہیں ہے جو کہ پہلے حاصل تھی. تو ان کے قریب میاں صاحب کے قریبی رہنماؤں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ وفاق کے اندر حکومت بنائیں اور پنجاب کے اندر حکومت نہ بنائیں. یعنی وفاق کے اندر حکومت نہ بنائیں، پنجاب کے اندر حکومت بنانے کی انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب ان میں مین جو رہنما سامنے آئے ہیں جنہوں نے اجلاس کے اندر ان کو یہ مشورہ دیا. اسحاق ڈار صاحب کی بات کی جائے تو اسحاق ڈار صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت پی ڈی ایم کی شکل میں جو 2022 کے اندر چل رہی تھی، اس میں انہوں نے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ مقرر کیا. جب مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ جنہوں نے فائنینشلی پاکستان کو سنبھالا اور ان سے اس طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا، فائنینشیل کرائسس پاکستان کے اندر بڑھنے لگے، تو شہباز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو باہر سے بلایا کہ وہ کوئی سائنٹسٹ ہے، وہ آ کے پاکستان میں فائنینشیل کرائسس سے ملک کو نکالیں گے. لیکن جب اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے جس طریقے سے ملک کے فائنینشیل کرائسس کو ہینڈل کیا، وہ آپ پوری عوام کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی ملک کے اندر اور بڑھ گئی، اور ملک فائنینشیل انسٹیبلٹی سے نکلنے کے بجائے اور فائنینشیل انسٹیبل ہو گیا. تو یہ اسحاق ڈار صاحب تھے جو کہ اپنے آپ یہ چیز کلیم کرتے ہیں کہ وہ اکانومسٹ ہیں، لیکن پروفیشنلی بات کی جائے تو وہ ایک بینک اکاؤنٹنٹ ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں خزانے کو ہینڈل کیا پاکستان کے، وہ پوری عوام کے سامنے ہے. وہ عوام کے سروں کے اوپر ایک بم، ایٹم بم کی بدولت تھا کہ غریب ایک وقت کی روٹی کا محتاج ہو گیا. تو یہ تھی میاں صاحب جن کو مشورہ دیا گیا کہ وہ وفاق کے اندر حکومت نہ بنائیں. اب ان کا کیا اس پہ رسپانس ہوگا یہ تو جب وقت سامنے آئے گا تو ثابت ہو جائے گا. اس کے بعد اب جی ڈی اے کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کل سندھ کے اندر جو ان کا دھرنا بڑا جلسہ ہوا، منعقد ہوا، اس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس حکومت جو کہ حکومت بننے جا رہی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے الائنس کے بعد، اس حکومت کے ساتھ ملنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان اپنی سیاسی جو جتنی بھی اس کی سٹرگل ہے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے. یعنی کہ وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حکومت جس
گچ مچ اور جس کھچڑی سے بن رہی ہے، اس کے بعد مشکل ہے کہ یہ حکومت 10 ماہ تک بھی چل سکے. یعنی کہ جتنی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر انوالو ہیں اور جتنی ویک گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، یہ 10 ماہ بھی نکال نہیں سکتی.